شہزادہ امام حسین کی بہادری دیکھ کر یزیدیوں کے لشکر میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلے ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے شہید کرنے کے بعد پھر یہ کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کوئی ضد اور ہٹ ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اگر نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل اداس ہو جائے گا۔ مگر جب چہیتے بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو پھر امام حسین کو اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پر رکھی اور کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے کی طرف کھڑی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا۔ امام علی اکبر میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ اسد اللہ کی شیر نے صف اعلیٰ کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رجس پڑھنی شروع کی، انا علی جبن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدو جان لو میں علی اکبر ہوں اور میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے جس وقت یہ رجس پڑھی ہوگی تو میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ کی دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی جو آپ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و توا تھی کہ تنہا شیر زیاں کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا، جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا اور ایک ایک وار میں کئی کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کبھی لشکر کے میمنے پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرے پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو دھرم بڑم کر ڈالا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہیں تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں جب لڑتے لڑتے پیاسے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابتا العطش، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پینے کے لیے ایک پیالہ پانی مل جائے تو ان سب یزیدیوں کو موت کے گھاٹ تنہا اتار دوں گا۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو تشنائے شہادت کو پلایا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرے انور کا گرد غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا، ان قریب تم ساقی کوثر اپنے نانا جان کے دستے اقدس سے کوثر جام پیو گے، پھر کبھی پیاس نہیں
نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی، پھر آپ میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکارا، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیش پہلوان سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے، ایک اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا، تم میں سے جب کوئی نہیں گیا تو اس نے آگے بڑھ کر خود تم پر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو دڑہم بڑھم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو کوتاہ تیغ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں دوبارہ پھر تمہیں وہ للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تف ہے تمہارے دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت باقی ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ اگر تم نے یہ کام انجام کر دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلاؤں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا جو پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح سے قتل ہوتے دیکھا تو میدان میں دوڑ پڑا اور حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا، مگر شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھ کر میدان کی طرف آگے بڑھا اور حضرت علی اکبر پر اس نے حملہ کر دیا، لیکن حضرت علی اکبر نے اس کو بھی ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسارع بن غالب کو آپ کے مقابلے میں بھیجا کہ وہ اپنے نیزے سے آپ پر حملہ کرنے کی چاہتا تھا، لیکن آپ نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کو قلم کر دیا اور اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور آپ بھی جوابی حملے کرتے رہے اور ان دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلواروں کی لگاتار ضربوں سے آپ کا نازک بدن چکنا چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور علی اکبر کو خیمے کی طرف لے آئے، سر کو گود میں لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے اپنی آنکھیں کھول دیں، امام حسین کے آخری دیدار سے محفوظ ہوئے اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔